الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما صدق اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس آیت کا ترجمہ یوں ہے: اور اگر یہ لوگ ظلم کر بیٹھے اپنے آپ پر، اگر یہ لوگ ظلم کر بیٹھے تھے اپنے آپ پر تو حاضر ہوتے آپ کے پاس اور مغفرت طلب کرتے اللہ تعالیٰ سے، نیز مغفرت طلب کرتے ان کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی، تو وہ ضرور پاتے اللہ تعالیٰ کو بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم فرمانے والا۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، دیکھنا یہ ہے کہ یہ آیت کیا اس وقت تک ہی قابل عمل تھی یا آج بھی ہے؟ یہ ٹاپک یہ ہے آج کہ حکم جاؤ کا مقید بزمان نہیں ہے، یعنی یہ زمانے کی قید میں نہیں ہے۔ جاؤ کا حکم آج بھی اسی طرح ہے۔ جو بھی دربار رسالت جا کر یہ کام کرے، اے مصطفیٰ میں نے اپنی جانوں پر بڑے ظلم ڈھائے ہیں، آپ کے قدمین میں آ گیا ہوں، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، آپ بھی ذرا اپنے دستے پاک اٹھا دیجئے تاکہ اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول کرے اور اس کی رحمت میرے لیے کھل جائے۔ تو آج بھی یہ آیت اسی طرح ہی اپنے نور کے ساتھ زوپاشیاں کر رہی ہے، زیاپاشیاں کر رہی ہے، اپنے نور میں اسی طرح تاباں ہے جب آپ کی ظاہری حیات میں جیسے یہ تاباں تھی۔ تو معترضین کے نزدیک عزیزان کرامی قدر، تو دروازے خدا کے بغیر کسی غیر کا دروازہ کھٹکھٹانا ہی شرک ہے۔ دیکھیں نا، یہاں جاؤ کا پھر کیا معنی ہوا؟ معترضین تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ نہ کسی سے مانگو، وہ جاؤ ہی نہ اللہ کے پاس، جاؤ ہی نہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس۔ تو اگر کوئی کسی اور کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو وہ شرک ہے بھی، مجازن تو ہم کہہ سکتے ہیں کسی کا بھی کھٹا سکتے ہیں ضرورت کے تحت۔ تو بہرحال اب کیا کیا جائے کہ آیت کریمہ میں خداوند کریم نے جاؤ کا صیغہ استعمال کر دیا ہے کہ اے مصطفیٰ جب یہ تیرے دروازے پر حاضر ہو جائیں، یعنی تیرے قدموں میں آ جائیں، پھر یہی نہیں کہ از خود وہاں آ کر اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، مغفرت کریں، معافی مانگیں، نہ، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اے مصطفیٰ آپ بھی ان کے لیے جب دستے پاک اپنے میری بارگاہ میں اٹھائیں گے تو اللہ کریم فرماتا ہے لوجد اللہ تواب الرحیم، تو اللہ تعالیٰ کو وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحیم پاتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، مخالفین، ہم لوگ مسلمان ہی ہیں نا، ایک دوسرے کے اختلاف ہی کرنے والے ہیں نا، فروعی مثال میں جو ہم پڑھ گئے ہیں۔ تو مخالفین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے براہ راست مانگو، درست ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا، براہ راست مانگ سکتے ہیں، مانگنا ہی براہ راست ہی چاہیے نا، سیدھا۔ تو کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ پھر اس نے اللہ رب العالمین نے اجیب دعوت الداعی اذا دعان فرمایا ہے، اور پھر یہ بھی فرمایا ہے کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ میں تو تمہاری شارگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، یہ اللہ کریم نے فرمایا ہے، قرآن کریم کی یہ آیات ہیں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون، یہ آیات ہیں کہ جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہوں،
اور یہ بھی فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تو تمہاری شارگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ تو عزیزان اکرامی قدر یہ الفاظ بھی آئے ہیں، لہٰذا ان کے جو لوگ اس بات کے قائل نہیں ہیں وہ غیر اللہ سے توسل کا کوئی فائدہ نہیں سمجھتے اور کسی مقبول الہی کے پاس دعا کرانے کے لیے چل کر جانے کو شرک خیال کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ جو ہے اس کی ضرورت نہیں ہے، مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در دولت پر حاضری بھی شرط اجابت ہے، اجیب دعوت الداعی میں سے ہی ہے۔ اس کے علاوہ وہاں ان کی حاضری کے بعد آپ بھی ان کے لیے مغفرت طلب کریں، تو پھر کہیں جا کر اللہ تعالیٰ کی بخشش کی دروازے کو چابی لگے گی، کھلے گا، تواب الرحیم، اس کی رحمت جوش میں آ جائے گی، وہ تمہیں بخش دے گا، تمہاری رحمت کے دروازے کھول دے گا۔ تو اب جو لوگ بت پرست اور جو ہیں معبودان باطلا کے پاس جاتے ہیں، یہ تو جو آیات ان کے پاس اتری ہیں وہ تو الگ ہیں، وہ تو صرف غیر اللہ کے سہارا لینے کے لیے ہیں، انبیاء کرام کے بارے میں تو نہیں ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی ذوات مقدسہ پر بھی اگر کوئی شخص جو آیات بتوں کے بارے میں اتری ہیں وہ منطبق کرتا ہے، وہ جو منطبق کرتا ہے تو وہ درست نہیں ہے، وہ صحیح نہیں ہے۔ ان سے پوچھئے کہ اصنام تو غیر اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے تو ان کے دور دولت پر جانے کا حکم نہیں دیا نا، غیر اللہ ہے۔ انبیاء بھی یقین ہے تو غیر اللہ ہی ہے نا، لیکن بتوں کے بارے میں تو یہ نہیں کہا تم جاؤ کا ادھر جاؤ، نا کہا میرے مصطفیٰ کے پاس ہو، اس کے در دولت پر ہو، پھر وہاں جا کر مغفرت، یعنی شرط کیا لگائی ہے مغفرت کی کہ خود اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی عرض کرو، وہ بھی تمہارے لیے دعائیں مغفرت کرے۔ گویا عزیزان گرامی قدر اس آیت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے روضہ اقدس پر حاضری دینا جاؤ کی ارشاد کی تعمیل ہوگی تا قیامت تک۔ لہذا یہ کہنا کہ جاؤ کا حکم جو ہے حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات نورانی تک کی محدود تھی، تعلق تھا، ایسی بات نہیں ہے، اور اب وہاں حاضری کی ضرورت نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے، یہ سمجھنا غلط ہے۔ اور جو لوگ بڑی شد و مد سے حجاج کرام کو بھی یہ سبق سکھاتے ہیں، بلکہ جنت البقیع میں بورڈ لگے ہوئے ہیں، یہ میں نے دیکھے ہیں، وہاں پہ غار حرا پر یہ سارے ادھر بورڈ لگے ہوئے ہیں، تو سمجھانے کے لیے پھر وہ انہوں نے یہ آیت، اسی آیت کا سہارا لیا ہوا ہے، پھر لوگوں کو بڑا کوشش کرتے ہیں کہ یہ حاضری سے، اس حاضری سے رک جائیں جو خاص حاضری ہے، جو ڈائریکٹ حاضری ہے۔ لیکن مخالفین کو عزیزان گرامی قدر یہ ماننا پڑے گا کہ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ظاہری حیات تھی اس وقت تو آپ کا وسیلہ اور دعا درست تھی۔ یہ بات سنیں آپ غور سے، چلے مان لیا، یونی کی بات مان لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی آپ کے پاس آنا جو اس وقت تھا اب نہیں ہے، وقتی طور سے ماننے میں کیا حرج ہے، ہم تو ماننے والوں میں سے ہیں نا۔ تو وہ دعا جو ہے گناہ گار کے لیے ذریعہ نجات اور مغفرت تھی، جیسا کہ قرآن کریم نے فرمایا بھی ہے، اور بہت سارے مقامات پر جو ہیں موت و حیات کے انبیاء کے سلسلے بھی لکھے جا چکے ہیں، کتابوں میں تحریر ہیں، اور صحیح علم بھی موجود ہے، اگر ضرورت ہو تو اسے دیکھ بھی لیا جائے۔ مفسر قرآن حضرت مولانا پیر کرم شاہ صاحب بیرا شریف والے بیروی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر ضیاء القرآن میں اسی آیت کے تحت لکھتے ہیں، ایک روایت نقل فرماتے ہیں، وہ آپ سماعت فرمائیں کہ حضور اکرم، حضور کریم و بالمؤمنین رؤوف الرحیم شفیع المذنبین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ برکت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ظاہری زندگی تک محدود نہیں ہے، بلکہ تا ابد تک ہے، قیامت تک ہے۔ اہل دل اور اہل نظر ہر لمحہ اور ہر آن اس کا مشاہدہ کرتے رہتے ہیں۔ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے مروی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اس دار فانی سے رخصت ہونے کے 3 روز بعد ایک اعرابی ہمارے پاس آیا
اور فرت رنج و غم سے مزار پر انوار پر گر پڑا اور خاک کو اپنے سر میں ڈالنا شروع کر دیا اور عرض کرنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو آپ نے فرمایا تھا ہم نے سنا، جو آپ نے اپنے رب سے سیکھا تھا وہ ہم نے آپ سے سیکھا، اور اسی میں یہ آیت بھی تھی، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ یہ اس میں آیت تھی کہ میں نے اپنی جان پر بڑے ظلم کیے ہیں، مصطفیٰ آ گیا ہوں، اب آپ کے پاس حاضر ہو گیا ہوں، میں اللہ سے توبہ بھی کرتا ہوں اپنے گناہ کی، مصطفیٰ کریم ذرا اپنے منمونے ہاتھ تو اٹھائیے، مغفرت کے لیے میرے لیے دعا فرما دیجیے۔ 3 دن بعد وہ شخص آیا تو روضہ اطہر سے کیا جواب آیا، فَنُودِيَ مِنَ الْقَبْرِ أَنَّهُ قَدْ غُفِرَ لَكَ، تو مرکز منور سے آواز آئی، تجھے بخش دیا گیا۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔